اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہن موسمی ایام عزائے فاطمیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 17 جمادی الاول ہے، 21 دسمبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اس صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے ان پروگراموں کے تمام فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے ایام فاطمیہ ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ مسلسل گفتگو کا سلسلہ آج مختلف علماء کے ساتھ، مختلف شعراء کے ساتھ، مختلف دانشوروں کے ساتھ حدوث جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، یعنی یقیناً آپ دونوں کی شخصیات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہندوستان سے بہت ہی مشہور و معروف شاعر اہل بیت، کئی کتابوں کے مصنف جو ہے وہ اسد رضوی صاحب ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں بمبئی ہندوستان سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا رومان رضوی صاحب نجف اشرف عراق سے۔ اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور بی بی کی شہادت کے ایام کا فرصہ بھی پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے ہمیشہ ہم پروگرام کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے بڑے شاعر اہل بیت منتخبت خواہ جناب اسد رضوی صاحب ہندوستان ممبئی سے موجود ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز آپ کے کلام سے کریں گے۔ آپ ایک کلام پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم مولانا رومان رضوی صاحب کی جانب جائیں گے اور ان ایام کے حوالے سے جو تاریخی دستاویزات ہیں ان کے اوپر نگاہ ڈالیں گے۔ تو جناب اسد رضوی صاحب بسم اللہ، کلام پیش فرمائیے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ دختر رسول جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے حوالے سے پہلے ایک مطلع اور دو شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ فلک سے لاؤ یا لاؤ زمین سے، سبحان اللہ، فلک سے لاؤ یا لاؤ زمین سے، جواب فاطمہ لاؤ کہیں سے، جواب فاطمہ لاؤ کہیں سے۔ یہ کس کا ذکر ہے اللہ اکبر، یہ کس کا ذکر ہے اللہ اکبر، پیغمبر آئے ہیں خلد بری سے، پیغمبر آئے ہیں خلد بری سے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر، یہ بزم کہاں میں اور کہاں یہ مد زہرا، کہاں میں اور کہاں یہ مد زہرا، کنائے آسماں کیا ہو زمین سے، کنائے آسماں کیا ہو زمین سے۔ سبحان اللہ، شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے پروگرام کا جو ہے وہ آغاز کیا شاعر اہل بیت منتخبت خواہ جناب اسد رضوی صاحب نے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے مطلع ایام فاطمیہ کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ مطلع بطور خاص، اس دور حوادث میں اما ڈھونڈ رہا ہے، اس دور حوادث میں اما ڈھونڈ رہا ہے، اس دور حوادث میں اما ڈھونڈ رہا
ہے، دل مرقد زہرا کا نشان ڈھونڈ رہا ہے، دل مرقد زہرا کا نشان ڈھونڈ رہا ہے، اس دور حوادث میں اما ڈھونڈ رہا ہے، یہ بنت پیغمبر کی فضیلت کی ثنا میں، یہ بنت پیغمبر کی فضیلت کی ثنا میں، شاعر بھی یہاں حسن بیان ڈھونڈ رہا ہے، شاعر بھی یہاں حسن بیان ڈھونڈ رہا ہے، اس دور حوادث میں اما ڈھونڈ رہا ہے، دل مرقد زہرا کا نشان ڈھونڈ رہا ہے حسن سماعت کو طلب آج بھی باقی ہے، حسن سماعت کو طلب آج بھی باقی ہے، حسن سماعت کو طلب آج بھی باقی، ہر صبح وہ اکبر کی اذان ڈھونڈ رہا ہے، ہر صبح وہ اکبر کی اذان ڈھونڈ رہا ہے، اس دور حوادث میں اما ڈھونڈ رہا ہے، دل مرقد زہرا کا نشان ڈھونڈ رہا ہے، پھر تشنگی عشق کے بڑھنے لگے شعلے، پھر تشنگی عشق کے بڑھنے لگے شعلے، پھر رن میں کوئی سوکھی زبان ڈھونڈ رہا ہے، پھر رن میں کوئی سوکھی زبان ڈھونڈ رہا ہے، پھر رن میں کوئی سوکھی زبان ڈھونڈ رہا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ دنیا کی نگاہیں ہیں فقط جانب زہرا، دنیا کی نگاہیں ہیں فقط جانب زہرا، زہرا ہے کہ زہرا کا مکان ڈھونڈ رہا ہے، زہرا ہے کہ زہرا کا مکان ڈھونڈ رہا ہے، دنیا کی نگاہیں ہیں فقط جانب زہرا، دنیا کی نگاہیں ہیں فقط جانب زہرا، زہرا ہے کہ زہرا کا مکان ڈھونڈ رہا ہے، زہرا ہے کہ زہرا کا مکان ڈھونڈ رہا ہے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائے حالات حاضرہ کے تناظر میں کہ عزت تو در فاطمہ زہرا پہ ملے گی، عزت تو در فاطمہ زہرا پہ ملے گی، عزت تو در فاطمہ زہرا پہ ملے گی، بدبخت مسلمان کہاں ڈھونڈ رہا ہے، بدبخت مسلمان کہاں ڈھونڈ رہا ہے، عزت تو در فاطمہ زہرا پہ ملے گی، بدبخت مسلمان کہاں ڈھونڈ رہا ہے، بدبخت مسلمان کہاں ڈھونڈ رہا ہے، اس دور حوادث میں اما ڈھونڈ رہا ہے، دل مرقد زہرا کا نشان ڈھونڈ رہا ہے۔ اور آخری شعر پھر مقطع کہ 1400 برس بعد بھی اب امن کی خاطر، 1400 برس بعد بھی اب امن کی خاطر، مولا کو میرے سارا جہاں
ढूंढ سبحان رہا اللہ ڈھونڈ ہے، رہا ہے. سبحان مولا اللہ کو سبحان اللہ. میرے سارا جہاں سارا ڈھونڈ جہاں. رہا ہے. 1400 سبحان اللہ. برس بعد بھی اب امن کی خاطر واہ مولا واہ واہ. کو سبحان اللہ. میرے سارا جہاں ڈھونڈ رہا ڈھونڈ. ہے. مولا کو میرے سارا جہاں سبحان اللہ. ڈھونڈ رہا ہے. اور مقطع رضا فرمائے کہ گر بسم اللہ. فاطمہ زہرا کا صد پھونکنے والا، گھر واللہ فاطمہ زہرا کا اسد پھونکنے پھونکنے والا. والا، گھر فاطمہ زہرا کا اسد پھونکنے والا، اب قبر کے شولوں میں اما ڈھونڈ رہا ہے. سبحان اب اللہ اللہ قبر اکبر. کے اللہ. شولوں میں اما ڈھونڈ رہا ہے. دنیا کی نگاہیں ہیں فقط جانب زہرا ہے کہ زہرا کا مکان ڈھونڈ رہا ڈھونڈ ہے. رہا. اس دور سبحان اللہ. حوادث میں اما ڈھونڈ رہا ہے. دل مرقد زہرا کا سبحان اللہ. نشان شاہ. ڈھونڈ سبحان رہا اللہ. ہے. سبحان اللہ جزاک اللہ شکریہ خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے. بہت ہی نوازش، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ناظرین جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کیا. ایک بہترین کلام جس کا ربط جو ہے وہ تاریخ سے بھی اور موجودہ دور سے بھی پیش فرما رہے تھے جناب اسد رضوی صاحب، ہمارے بزرگ شاعر اہل بیت، منقبت خواں، کئی کتابوں کے مصنف، بمبئی ہندوستان سے ہمارے ساتھ شامل تھے. تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. قبلہ مولانا رومان رضوی صاحب نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہے. قبلہ شہزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت معصومین کی نگاہ میں جو ہے وہ ذرا پیش فرمائیں. قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سرد ابن مقدس نجف اشرف سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام عراقی میں اہل بیت ٹی وی کی خدمت اسلام عقیدت عرض کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزائے فاطمہ کے حوالے سے پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے بخش امام زمان علیہ السلام کے عظیم بارگاہ میں ان کی جد امجد غربت، ان کی جد ماجدہ کی مصیبتوں کا پرسہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جواب سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. لہٰذا امیر المومنین کی بارگاہ میں بھی ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں امیر المومنین کے وسیلے سے، یا اللہ تجھے امیر المومنین کا واسطہ، حق زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، دور حاضر کی تمام وباؤں سے، بلاؤں سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما. وہ لوگ کہ جو مظلومیت زہرا بیان کرنے میں کوشاں ہیں، ان سب کو تمام آفات و بلا سے محفوظ رکھ. تمام زہرا سلام اللہ علیہ کے عزاداروں کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما. ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعدیل فرما. ہم سب کو امام کی رحمت و نصرت پہ توفیق عطا فرما. آقا علی لاکھ مبارکباد اور آپ کی ٹیم کے مسلسل آپ دین کی تبلیغ میں کوشاں ہیں. قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو اس پرفتن دور میں پھیلانے کا جو کام آپ کر رہے ہیں، یقیناً یہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں نصرت امام زمانہ کا بہترین طریقہ ہے. اور ہم آپ کی تمام اپنے ناظرین کی خدمت سے بھی یہ بات عرض کریں گے کہ ہمیں اگر واقع اہل بیت علیہ السلام کی مدد اور ان کی خدمت کرنی ہے تو اس غیبت امام کے دور میں ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب رسپانسیبل ہیں کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں سانس لے رہے ہیں. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ہم خدمت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کریں. یہ شب و روز، یہ ایام عزائے فاطمیہ کے ایام ہیں. ہمیں ان دنوں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی جتنی معرفت حاصل کرنی چاہیے اتنی ہمیں کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ صدیقہ طاہرہ کا پیغام اہل دنیا کے سامنے بھی پیش کرنا چاہیے تاکہ دنیا سمجھے. بہت خوبصورت بات آپ نے جن عظمتوں سے صدیقہ طاہرہ کو نوازا ہے وہ عظمتیں اللہ نے اور کسی کو نہیں دی ہیں. معصومین علیہ السلام بہت خوبصورت بات آپ نے کی قبلہ.
جی جی बहुत खूबसूरत क़िबला बात आपने की है। माजरत चाहूंगा कि इस वक्त यकीनन चूंकि मीडिया का दौर है और इस वक्त बड़ी सबकी मसूलियत बनती है, सबकी ड्यूटी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो पैगाम अहले बैत अलैहिस्सलाम को, क्योंकि 1000 साल की बंदिश के बाद जो है वो ये पहला मौका है कि हम पूरी दुनिया में अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम, उनका जिक्र, उनकी तालीमात, उनकी सीरत, उनकी सुन्नत बराह रास्त पेश करने के काबिल हुए हैं। और जी इसमें जी तो ये हमारा जो हिस्सा है क़िबला, जिस तरह से आपने कहा, तो हम तो एक अदना से इस मिशन के खादिम हैं। असल इसका जो क्रेडिट जाता है वो ज़ाकिर अहले बैत, ज़ाकिरा अहले बैत जनाब मोहतरमा जहरा जैदी साहिबा और उनके शौहर नामदार जनाब बाकर जैदी साहब को जाता है, जिनकी अंदनाक जो है वो मेहनत है, दिन रात की मेहनत है, उनकी काविश है कि इस पूरे सेंटर को खड़ा करने में, इस पूरे टीवी को बनाने में, ताकि 200 ममालिक में बराह रास्त अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र जाए। तो जहां पर भी जिसका भी दिल ठंडा होता है अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र को सुनकर, वो जहां पर इमाम जाफर साहब इस्लाम का फरमान है कि जब भी तुम अहले बैत का जिक्र सुनकर, हमारा जिक्र सुनकर शाद हो और अपने दिल के अंदर ठंडक महसूस करो, तो अपनी माँ को दुआ दो। जहां पर आप अपनी माँ को दुआ देंगे, वहां पर साथ में इस टीवी के बानियान के भी लिए दुआ खैर करेंगे और उनके भी जो है वो कारोबार में, तमाम चीजों में बरकत के लिए जो है वो उनकी सेहत और सलामती के लिए भी दुआ जरूर करेंगे, क्योंकि 200 ममालिक में बराह रास्त 1000 साल के फर्क के बाद जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात बराह रास्त पहुंचने के हम इस काबिल हुए हैं। बिस्मिल्लाह क़िबला, बहुत खूबसूरत बात आपने की, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। और यकीनन ये एक सिलसिला हिदायत और ये सिलसिला नुसरत है, ये तौफीक भी खुदा की जानिब से उन तमाम लोगों को हासिल हुई है कि जो ये काम कर रहे हैं। और दुनिया वाले तारीफ करें न करें, वो आंखें कि जिसे अल्लाह ने अनुल्लाह बनाई है, वो आंख के जो अल्लाह की आंख है, उन आंखों के जरिए तमाम काम देखे जा रहे हैं। अल्लाह उन सब के कारोबार में बरकत दे और उनकी नेक तौफीकात में इजाफा करे और आप भी सलामत रहें। मासूमीन अलैहिस्सलाम की नज़र में सिद्दीक़ा ताहिरा, इंसिया हौरा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मर्तबा मकाम क्या है। मैं एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि न जाने किस घड़ी ज़हरा का नाम आ जाए, यही सबब है मैं अक्सर वुज़ू से रहता हूँ। फ़ातिमा ज़हरा सुभान सलामुल्लाह अल्लाह, अलैहा का इसमें मुबारक वो इसमें जली है कि अगर सिर्फ और सिर्फ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम की मार्फत हासिल हो जाए तो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब है। पैगंबर ख़त्मी बेशक मोहम्मद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी फ़ातिमा, जो मेरी बेटी फ़ातिमा से मोहब्बत करेगा, जो मेरी बेटी फ़ातिमा से मोहब्बत रखेगा, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा, वो मेरा पड़ोसी जन्नत में होगा। और जो मेरी बेटी फ़ातिमा से अदावत, बुग़्ज़ व इनाद रखेगा, उसका ठिकाना जहन्नम है। ये पैगंबर इस्लाम की हदीस है। अमीर-उल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जब सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से सवाल किया गया, तो आपने फरमाया कि मैंने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह के तमाम कामों में, अल्लाह के दीन में, और मैं जो भी दीन की खिदमत कर रहा हूँ, उसमें मैंने फ़ातिमा ज़हरा को मददगार पाया। ये अमीरुल मोमिनीन का जुमला है कि फ़ातिमा ज़हरा दीन के कामों में मेरी मददगार है। तो ये पैगाम मौलाए कायनात के हवाले से पूरी दुनिया तक पहुँचना चाहिए कि वो ख़वातीन, वो ज़ौजा, वो वाइफ़, वो बीवियाँ कि जो अपने शौहरों से अगर चाहती हैं कि उन्हें कुछ गिफ्ट दे, तो दीन के काम के लिए उन्हें उभारें। ये सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी से उन सब के लिए एक तोहफ़ा भी है और एक पैगाम भी है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने, आप ये हदीस सुने, आप इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है, सूरह क़द्र हम तिलावत करते हैं, इन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। कुरान में खुद अल्लाह कह रहा है, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। सादिक़ आले मोहम्मद बयान करते हैं कि ये जो कद्र है जिसके लिए अल्लाह कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इससे मुराद मेरी दादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। उसके बाद इमाम बयान करते हैं कि जिसने जनाब फ़ातिमा की हकीकी मारिफत हासिल कर ली, बेशक उसने शब कद्र को दर्क कर लिया। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद अगर हम और रिवायतें अगर देखें, हदीसों को देखें, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस हमारे सामने आती है कि जिसने भी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की इताअत के हवाले से कि जनाब फ़ातिमा की इताअत परवरदिगार की तमाम मखलूक़ात, चाहे वो जिन्नात में से, चाहे इंसानों में से, चाहे परिंदों दरिंदों, यानी जितनी भी मखलूक़ात इलाही हैं, उन सब पर इताअत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वाजिब है। ये खूबसूरत हदीस है कि जो
عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے بہترین چراغ ہیں، بہترین وہ حوالہ ہیں کہ جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اور فضیلت پر روز روشن کی طرح واضح اور بیان دلیل ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت از نگاہ معصومین علیہ السلام ہے، اس کو آپ نے کھول کے اور بہت ہی آسان زبان میں جو ہے وہ ہمارے نوجوانان کے لیے بیان فرمایا، اور کیوں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت جو ہے وہ خواتین کے لیے آج بھی پناہ گاہ ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ خواتین حکومت میں حصے دار ہیں، کافی پاورفل ہے، اور یہ کہ جو کہ ان کا حق ہے، اسلام نے جو شروع سے جو ہے وہ امپاور کیا، بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہیں تعلیم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، مگر بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر اشتہار لگا کر جو ہے ان کی عصمت کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اور انہیں خواتین کو آزادی کے نام پر بعنوان آزادی استحصال بھی کیا جا رہا ہے۔ تو ان دو مختلف قسم کی جو ہم صورتحال دیکھتے ہیں، تو اس میں جب ہم دیکھیں گے تو آج بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک پناہ گاہ جو ہے وہ خواتین کے لیے پائیں گے۔ اس کو تھوڑا سا کھول دیں قبلہ۔ بہت خوبصورت سوال کیا، اور یقیناً آج خواتین کے لیے، تمام عورتوں کے لیے اگر کوئی مقام، کوئی جائے پناہ ہے تو وہ سیرت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیوی نے عورتوں کے لیے وہ مدرسہ قائم کیا، بیوی نے عورتوں کے لیے وہ پناہ گاہ تعمیر کر دی کہ جہاں پہ آ کر عورتیں سکون بھی حاصل کرتی ہیں۔ اور بہت خوبصورت حدیث اور یہ مکالمہ ہے رسول اسلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان۔ آج آپ دیکھ لیں، بڑا اچھا جملہ بھی آپ نے استعمال کیا کہ عورتوں کو آزادی کے نام پر جس طرح ان کی عصمتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، چاہے مختلف حکومت ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے مختلف اسٹیج کو اگر آپ دیکھ لیں، تو خود میں اہل بیت ٹی وی کے توسط سے تمام وہ جو خواتین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے خود سوال کروں گا، اور انصاف پسند سماعتوں سے میرا خطاب ہے، اس کا جواب وہ خود دیں گی جو حقیقی جواب ہوگا۔ آج عورتوں کے ساتھ استحصال ہر اسٹیج پہ کیا جا رہا ہے، اور اسے وہ عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ جو یقیناً شعور رکھتی ہیں اور فہم و ادراک کی منزلوں میں سفر کر رہی ہیں، ورنہ ایک ایسے مرحلے پہ آ کر عورت ضرور سمجھ جاتی ہے کہ جب اس کا سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے، جب کفے افسوس ملنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ یہ کہتی ہے کہ واقعاً اسلام وہ دین ہے کہ جس نے عورتوں کا صحیح خیال رکھا ہے، اسلام ہی وہ دین ہے کہ جس نے عورتوں کو اس کے حقوق سے نوازا ہے، عورتوں کو ان تمام حقائق سے روشناس کرایا ہے کہ جو عورتوں کا اپنا حق ہے جس کا وہ استحقاق رکھتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہر اسٹیج پہ، آپ آج دیکھ لیں عورتوں کو حقوق نسوانیت کے نام سے کس طرح ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ عورتیں خود سمجھ جائیں کہ اگر وہ واقعی عزت چاہتی ہیں تو انہیں سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر عمل کرنا ہوگا۔ عمل کیا کرنا ہے؟ جب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے عقد مبارک جب ہوا، جب آپ امیر المومنین کے گھر میں، امیر المومنین کے بیت الشرف میں آپ آئیں اور رہنے لگی، آپ اپنے بابا کی خدمت میں ایک دن گئیں، اور جانے کے بعد اپنے بابا سے مختار کائنات، جس کی حکومت میں، جس کے اقتدار میں، جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے، اس عظیم المرتبت پیغمبر کی خدمت میں جانے کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سوال کرتی ہیں کہ بابا آپ میرے اور علی کی ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیجئے، آپ میرے اور علی کے کاموں کو بانٹ دیجئے۔ آج عورتیں، آج وہ جو ہماری یہاں ہماری قوم میں خاص طور سے یہ رونے کا مقام ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ماننے والوں کے یہاں یہ تمام بیماریاں پائی جانی جو نہیں پائی جانی چاہیے تھیں، یا تو ان کے سامنے دوا ہے، وہ دوا کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، یا دوا کو اپنے گھر میں لا کے انہوں نے رکھا ہے لیکن استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، لہذا بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں۔ آج عورتوں میں، شوہر اور بیویوں کے درمیان جو اختلافات پائے جا رہے ہیں، بیوی نے سلام اللہ علیہ نے بہت پہلے، صدیوں پہلے اس کا حل دیا۔ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آ کر سوال کرتی ہیں، سوال اس لیے کیا تھا تاکہ جواب دنیا والوں تک پہنچ جائے۔ جب انہوں نے سوال کیا کہ میرے اور علی کی ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیجئے، تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا فاطمہ، اے میری قلب جگر، ہے میری پارہ جگر، گھر کے باہر کی ذمہ داری علی کے ذمہ ہے، گھر کے اندر کا کام آپ کا ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا اور مسکرانے لگی۔ اس کے پیغمبر اسلام نے کہا کہ بیٹی مسکرانے کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جس جواب کی تلاش میں تھی، الحمدللہ میرے بابا آپ نے وہی جواب میرے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ وہ جواب تھا کہ جو اگر عورتیں عزت چاہتی ہیں، عورتیں اگر اپنے آپ کو تحفظ کے پناہ گاہ میں دیکھنا چاہتی ہیں،
تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس واقعے نے ان سلام کے لیے علیکم صلی بہترین اللہ علیہ پناہگاہ پیش کیا ہے۔ شوہروں کا کام گھر کے باہر کا ہے، عورتوں کا کام گھر کے اندر کا ہے۔ چاہے آج کی تاریخ میں دیکھ لیں یا اسلام کے زمانے، اس تاریخ میں دیکھیں جب صدر اسلام کا زمانہ تھا، جب بڑی بڑی شخصیتیں تھیں کہ عورتیں جب بھی گھر سے باہر نکلی ہیں تب تک کوئی نہ کوئی فساد ہوا ہے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسب ضرورت، حسب منشا، یعنی جب کام پڑے تو شہزادی بھی گھر کے باہر نکلی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا متی و فرما بردار اللہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جب سوال سبحان کیا اللہ گیا سبحان کہ اللہ آپ یہ بتائیں کہ عورتوں کے لیے بہترین زیور کیا ہے، مختلف علماء، مختلف خطیب یہ بیان جی کرتے ہیں، ہماری قوم کے بچے بچی یہ جملے سن سن کے جوان ہو چکے ہیں۔ شہزادی نے کہا کہ عورتوں کا بہترین زیور شرم و حیا ہے، پردہ ہے۔ اللہ عورتوں کا بہتر، اللہ آج لوگ علماء سے پوچھتے ہیں، آغا بھائی آپ سے بھی سوال کیا جاتا ہوگا کہ آپ ماشاءاللہ خود ایک مہذب چینل کے ذریعے آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ پردہ کتنا کرنا چاہیے، پردے کا معیار کیا ہے، کس طرح حجاب کیا جائے، حجاب کو کس طرح ہم ڈیفائن کریں۔ تو یہ ڈیفائن ہم نہیں بلکہ صدیقہ تعالی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بہت پہلے ڈیفائن سبحان کیا اللہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایک دن جی اپنے حجرے میں ہاں بیٹھی ہیں، پیغمبر اسلام اپنے ایک نابینا صحابی صلی کے ساتھ اللہ علیہ اپنے وسلم گھر تشریف لائے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام آئے، شہزادی سلام اللہ علیہ نے پوچھا بابا خیریت ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا میرے ساتھ میرے ایک نابینا صحابی اندر آ رہے ہیں۔ تو شہزادی سلام اللہ نے کہا کہ بابا رک جائیں، مجھے پردہ کر لینے دیں، مجھے دوسرے حجرے میں جانے دیں۔ جیسے یہ جملہ شہزادی نے کہا تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ وہ نابینا ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے، پردے کا معیار کیا ہے؟ شہزادی نے کہا کہ بابا وہ نابینا ہے لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں، یہ پردہ ہے، یہ حجاب ہے، یہ معیار پردہ ہے۔ لہٰذا اگر بہترین صحیح پردہ کرنا ہے، آج کل پردہ کیا ہے کہ عورتیں حجاب کرنے کے باوجود بے پردہ نظر آتی ہیں۔ دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے، دور حاضر بھی عجب مجبوریوں کا نام ہے۔ نوجوان بیٹی واہ آیا ہے، بوڑھی ماں پردے میں ہے۔ والد محترم جناب اسد واہ رضوی صاحب ابھی آپ کے سامنے جی پیش کر رہے تھے کلام شہزادی کے سلسلے میں، انہی کا شعر ہے کہ یہ لڑکیاں اگر آج حجاب کو سمجھ لیں، اگر آج یہ لڑکیاں پردے کو سمجھ لیں، اس کے معیار کو سمجھ لیں، تو یہ کنیزی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حق سلام رکھتی ہیں علیہ اور وسلم شہزادی کی دعا اللہ وہ ضرور پائیں گی۔ وہ شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بسم حجاب اللہ کیا ہے بسم اللہ اسے لڑکیاں سمجھ لے اگر، تو ان کا حسن بھی حسن بطول ہو جائے۔ تو ہم اللہ آج اکبر اپنے کو سمجھیں سبحان کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سمجھیں، اور یہی اللہ ایام کیسے عزائے فاطمیہ کا بہترین استعمال ہے۔ بہترین ہے سبحان اللہ بہت اچھا میسج اور یقیناً جہاں پر تاریخی حقائق کا ذکر ہونا چاہیے، جہاں پر جی جی ان جو ہے وہ ایک جہاں پر سیرت اور کردار کا ذکر ہونا چاہیے، وہاں پر اصلاح کا پہلو بھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، وہاں پر اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے، کیونکہ جو ہمارے ناظرین ہیں اس میں یقیناً ہر ایج گروپ کا انسان ہوتا ہے، اس میں جو ہماری چھوٹی بچیاں ہیں، ہماری جی چھوٹی بہنیں ہیں، ان کی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تربیت کا بھی بندوبست بہت ضروری ہے، جو کہ آپ نے ایسے انداز سے وہ تمام میسیجز کو جو ہے وہ ایک سادہ الفاظ میں، سادہ زبان میں جو ہے وہ کنوے کیا۔ یقیناً لوگوں کی اذان عالیہ میں جو ہے وہ یہ نقش ہو گیا ہوگا، گھر کر گیا ہوگا۔ انشاءاللہ۔ تھوڑی سی بات کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھاتے ہیں قبلہ جناب صدیقہ طاہرہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی جو مختصر سی ان کی زندگی ہے، ایک بہت ہی کم عرصے جو ہے وہ آپ نے حیات کی ہے، زندگی بہت کم ہے آپ کی، اس میں جو تبلیغ دین کے حوالے سے جو نمایاں کردار آپ نے پیش کیا ہے قبلہ، اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالتے جی یقیناً شہزادی سلام اللہ علیہ کی پوری حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو شہزادی کی ہیں۔ زندگی کے آغاز سے لے تک انجام تک دفاع ولایت دین رہا، دفاع ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ہی گزرا۔ شہزادی نے پوری زندگی دین کی تبلیغ کی ہے، چاہے وہ بچپنے کا زمانہ ہو، چاہے وہ پیغمبر اسلام کے گھر میں رہیں، تب بھی آپ دین کی تبلیغ کرتی رہیں۔ آپ نے مختلف کتب کے ذریعے، آپ نے مختلف صحف کے ذریعے، آپ نے مختلف حدیثوں کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی تو شہزادی، شہزادی کے جسم اقدس پر جو چادر آ جائے، جو چادر شہزادی کے جسم اقدس سے مس ہو جائے، وہ چادر اتنی بابرکت ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کو مسلمان بنا دیتی ہے۔ شہزادی کی وہ چادر کے جس کو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک یہودی کیا گروی رکھا تھا تاکہ کسی مہمان کی ضیافت کی جائے، اس نے کہا کہ مختار کائنات پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ اکلوتی علیہ بیٹی کی وسلم چادر اور اتنی بوسیدہ
اتنی پیبند شدہ یعنی چادروں میں اتنے پیبند تھے کہ وہ حیرت میں تھا. اس نے کہا کہ ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ لوگ دین کو سلطنت کے لیے مال و دولت کے لیے آپ لوگوں نے ایک نئے دین کی ایجاد کیا اور ہمارے لوگوں نے یہی ہم تک یہ خبر پہنچائی اور ہم تک یہ پروگنڈا کیا کہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف حکومت کے لیے. لیکن پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کی چادر اس کیفیت میں ہے تو مجھے سب سے پہلے آپ اپنے دین کا کلمہ پڑھائیے. پیغمبر اسلام کی بیٹی کی چادر یہودیوں کو مسلمان بنا رہی. تو سوچیے کہ شہزادی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کتنی پاک و پاکیزہ اور کتنی رہنمائی سے بھرپور زندگی رہی ہے. شہزادی سلام اللہ علیہ کے سامنے ایک خاتون آتی ہے. اس خاتون کے شوہر نے کہا کہ جاؤ اور جا کر پوچھو بی بی سلام اللہ علیہ سے کہ میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں. آپ ان سے جا کے سوال کریں کہ میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں. بڑا مختصر سوال لیکن جامع جواب ہے. اہل بیت ٹی وی کی طرف سے تمام ناظرین کی خدمت میں بڑا خوبصورت سا تحفہ نجف کی طرف سے پیش کر رہا ہے کہ میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں. شہزادی نے بڑا خوبصورت پیارا اور لطیف جملہ ارشاد فرمایا. قرآن مجید کی آیتوں کا نچوڑ, اول محمد سے آخر محمد کی تمام تر حدیثوں کا نچوڑ. شہزادی نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم میرے شیعہ ہو یا نہیں تو جہاں تمہیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہاں موجود رہو, جہاں اللہ تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں سے غائب رہو. اگر اس کیفیت میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے تو تم میرے شیعہ ہو, اس کے علاوہ اور میری شیعت کی کوئی پہچان نہیں ہے. تو شہزادی نے دیکھیں کس طرح تبلیغ کی اس مختصر 18 برس کی حیات طیبہ میں اس کے مختلف عناوین کے تحت مختلف موضوعات کے تحت آپ دین کی تبلیغ کرتی رہی. سبحان اللہ قبلہ, سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے ان تمام چیزوں کو جس کو عصر حاضر کی ضرورت ہے کہ یہ تمام چیزیں نوجوانوں کے آگے بیان ہوں, وہ آپ بیان فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. تھوڑا سا اور اس کے جو ہے وہ زاویے کو بڑھاتے ہیں, تھوڑا سا اور پروگرام کے دائرے کو وسیع کرتے ہیں تاکہ اور جہتوں کے ساتھ اور تمام جو مختلف اجہات ہیں ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے. بے سہارا لوگ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بہت غربت کا عالم ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت دنیا میں جو ہے وہ بے روزگار ہیں, ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں, ان کا سہارا دینے والا کوئی نہیں, یا ایک نفسی کا عالم ہے. ان تمام چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھیں, سامنے دیکھیں, اور یہ ہر صدی کے اندر یہ رودات ریپیٹ ہوتی رہی ہے, کبھی کم کبھی زیادہ. اب چونکہ آبادی زیادہ ہے, فتنے زیادہ ہیں, ہلچل زیادہ ہے, اور جو ہے وہ ہر جو مرض زیادہ ہے, تو یہ واقعات بھی زیادہ ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی کی جو بابرکت ترین ذات ہے وہ ہر صدی میں اور اس وقت بھی اپنے پورے نمایاں ہیں, بے سہارا لوگوں کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت ہے. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں قبلہ کہ یہ کس طرح سے ہے اور ہر صدی میں یہ کردار نبھاتی چلی آئی ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سبحان اللہ, بہترین سوال. اور یقیناً شہزادی سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جس سے ہمیں بھی سکون ملتا ہے. اور شہزادی نے ہمیشہ بے سہاروں کو سہارا دیا ہے, اور آج بھی خاص طور سے وہ تمام لوگ کے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, کسی مصیبت میں مبتلا ہیں, اور انہیں کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آ رہی ہے, انہیں کہیں بھی ان کے چین و سکون کا کوئی مرکز نظر نہیں آ رہا ہے. ان سے میں بس یہی گزارش کروں گا کہ ساری دنیا کے لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی یہ حدیث ہے, دونوں امام سے منسوب ہے, کہ ہم اہل بیت اللہ کی طرف سے دنیا پر حجت ہیں, لیکن میری دادی میری جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہم پر حجت ہیں اللہ کی. تو یہ مقام, یہ منزلت, یہ مرتبہ خود حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, جب جبریل نے سوال کیا تھا بمن تحت الکسا, چادر کے نیچے کون ہے, تو اللہ نے سوال کا جواب کیا دیا, ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ فاطمہ کے بابا ہیں, یہ فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں, یہ فاطمہ کے بچے ہیں. عجب سا جواب ہے. جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ پیغمبر اسلام ہے, خاتم النبیین ہے, حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, جن کی بیٹی فاطمہ ہے, یہ ولی اللہ ہے, یہ عین اللہ ہے, یہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. لیکن جواب ہے یہ فاطمہ کے شوہر, یہ فاطمہ کے بابا, یہ فاطمہ کے بچے ہیں. آسمان پر اہل بیت کا تعارف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہوتا ہے. جی بسم اللہ, کال ریسیو کر لیں آپ.
بسم اللہ، ڈراپ ہو گئی، آپ کنٹینیو رکھیں، کال آئے گی تو تو میں اس کو شہزادی متوجہ سلام کروں اللہ گا. علیہ بسم کی اللہ. منزلت اور ان کا مقام، ان کی فضیلت کو ہم دیکھیں، اگر واقعی ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی پریشانی محترم، بڑا چھوٹا سا ایک وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آیت اللہ وحید بسم خراسانی دامت ظلہ العالی، جو اس وقت میں مقدس میں اللہ. صلی اللہ. مقیم ہے اور دین کی خدمت انجام اور پروردگار خاص طور سے ایام ازائے طول عمر فاطمیہ دے گا میں پروردگار. جس طرح، جی ہاں، پروردگار جی طول جی عمر اللہ دے ان گا. کو جی ہاں. صحت و سلامتی کے ساتھ لا طول الہ عمر عطا فرمائے. الا اللہ. کہ جس لا طرح الہ الا وہ دین کی خدمت اور ایام ازائے فاطمیہ میں یہ متحرک ہے، آپ ان کے بیانات کو سن لیں، ان کی تقریروں کو سنیں کہ صدیقہ سلام اللہ کی مظلومی کو بیان کرنے کے لیے کس قدر وہ اپنے آپ کو بیدار کر کے رکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں انہوں نے ایک انقلاب پیدا کر دیا. ازائے فاطمیہ کا جلوس نکالنا، ازائے فاطمیہ کے اللہ. حوالے جی ہاں. سے گھر گھر مجلسیں کرنا، یہ ان کی طرف سے ایک کوشش رہی. الحمدللہ آج پوری دنیا میں ازائے فاطمیہ بالکل بے شک. عاشور کی طرح، محرم الحرام کی طرح آج برپا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو، اگر کسی بلا میں تم پریشان ہو، تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسا وسیلہ عطا اللہم کیا صلی ہے. اللہ. اگر کوئی شخص کسی سبحان بھی اللہ. حاجت کے لیے نماز فجر کے صلی اللہ. فوراً بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے، وہ نماز فجر ہم نے تمام کی، نماز فجر پڑھنے کے بعد ہم سورہ یاسین کی تلاوت صدق دل سے بالکل ٹھہر ٹھہر کے اور شروع اور آخر میں صلوات پڑھ لے، اور اس کا ثواب آیت اللہ وحید خراسانی دامت ظلہ العالی بیان کرتے ہیں کہ اس کا ثواب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرے اور ان کی وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ آیت اللہ وحید انشاءاللہ. خراسانی دامت ظلہ العالی مختلف دروس میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے. دوسرا ایک جو شیخ عباس قبی رحمۃ اللہ علیہ نے مفات الجان ایک نماز بیان السلام. کی ہے، وہ نماز 2 رکعت نماز ہے، نماز استغاثہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں زہرا یا سلام اللہ پڑھتی علیہ ہیں، جو صلی اللہ. خواتین پڑھ رہے قربتاً اللہ. نماز فجر کی طرح اس نماز کو ہم تمام کریں، اس کے بعد بالکل اہتمام کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، بالکل سنجیدگی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ہم تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں. سلام بعض اللہ علماء علیہ کہتے صلی ہیں اللہ کہ علیہ. تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ میں وہ خزانہ چھپا ہے. خود امام محمد باقر علیہ السلام، امام اللہ صادق علیہ السلام کی حدیث صلی ہے اللہ علیہ. کہ جب اللہم صلی فاطمہ اللہ زہرا نے علیہ اپنے بابا سے کوئی سوال کیا کہ بابا مجھے وسلم. خدمتگار چاہیے، کوئی کنیز دیجیے، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس سوال پر رسول خدا نے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تحفے میں دیا. تو امام بیان کرتے کہ اگر اس سے زیادہ کوئی بہترین چیز ہوتی تو پیغمبر اسلام وہ اپنی بیٹی کو دیتے. لہٰذا اگر کوئی صرف اور صرف انہماک اور توجہ کے ساتھ کسی کام سے پہلے تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی پڑھ لے تو وہ سلام بھی علیہ اس کی وسلم. مشکل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے. بہرحال میں نماز عرض کر کافی. رہا تھا، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. اس نماز استغاثہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں، سلام یا علیہ اگر وسلم. خواتین پڑھ رہی تو پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. نماز فجر کی طرح پڑھنا ہے. بہتر یہ ہے کہ سورہ توحید کی صحیح. تلاوت کریں 2 رکعت میں. اس کے بعد سلام و تشہد کے بعد ہم تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں. زہرا پڑھنے کے سلام علیہ بعد وسلم. ہم سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی، اس کی تلاوت ہم پیشانی کو سجدے میں رکھ کے 100 مرتبہ ہم اس کا ورد کریں، یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی. فاطمہ اخیش. اس کے بعد پھر 100 مرتبہ داہنے رائٹ رخسار کو ہم سجدے پہ رکھیں، سجدہ گاہ پہ رکھیں، اور 100 مرتبہ پھر یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی. پھر بائیں رخسار کو سجدہ گاہ پہ رکھیں اور یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثنی. اس کے بعد پھر پیشانی کو سجدہ گاہ پہ رکھ کے 110 مرتبہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثنی کی تلاوت میں اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ دعا قبول کرے گا. شہزادی سلام اللہ علیہ کے ساتھ میں. صحیح. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ سے بات کر رہا ہوں. جی کون صاحب کہاں سے؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے قبلہ ذرا. بسم اللہ. جی جی میں فرمائیے. کروں؟ وعلیکم السلام. سیرت بات خوشاب سے بول رہے ہیں. جی سیرت عباس صاحب خوشاب سے، بسم اللہ فرمائیے. میں فاطمہ الزہرا کا خوش پیش کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. میرے والدین کی بہت شکریہ، جزاک اللہ میرے بھائی، آپ خوشاب سے شامل ہوئے. قبلہ ان کے والدین کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعا فرما دیں اور اپنی گفتگو کو ضرور. چلیں. خداوند کریم ان کے والدین کو، تمام مومن مومنات کو صدیقہ زہرا سلام اللہ کے صدقے میں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی کے جزاک صدقے اللہ. میں، بی بی کے توسل سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. وہ نماز استغاثہ فاطمۃ الزہرا، اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، جب بھی حاجت ہو تب ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شہزادی کا واسطہ دے کر دعا کریں.
बिल्कुल। केवल आखिरी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और उसमें एक सवाल और आपकी मौजूदगी से इस्तेफादा करते हुए आपकी खिदमत में एक सवाल और रखते हैं कि हम लोग गैबत के दौर में हैं, गैबत कुबरा के दौर से गुजर रहे हैं। कहा जाता है कि हम असर ज़हूर से भी गुजर रहे हैं और ये बिल्कुल करीब करीब का दौर है। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ताल्लुक एक तो नस्बी ताल्लुक है, आप उनके फर्जंद हैं, और दूसरा एक आपके ज़हूर के हवाले से और जनाब ज़हरा सलाम अलैहा का जो एक मुकदमा है जो उनके साथ सुल्म हुआ, इसका क्या रब्त बनता है क़िबला? जी, यकीनन ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ये दौर अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह तुझे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के तमाम हक़ का वास्ता और सिद्दीक़ ताहिरा की मज़लूमी का वास्ता हमारे वक्त इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हदीस से हम इस्तिफ़ादा करते हैं, इमाम बयान करते हैं कि मेरे लिए उसवे हसना, मेरे लिए आइडियल, मेरे लिए नमूने अमल मेरी जद्द माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। यानी इमाम अपने लिए अगर किसी को नमूने अमल बनाते हैं, यानी इमाम जिसकी सीरत पर चल रहे हैं वो शहज़ादी की ज़ात बाबरकत है। इमाम जिसके तमाम तर क़वानीन को, तमाम तर जिसके अहकाम को अपने अहकाम, अपने क़वानीन में तस्लीम कर रहे हैं, वो ज़ात बाबरकत शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की है। लिहाज़ा हम इस ग़ैबत के दौर में अगर इमाम की मदद, इमाम की नुसरत, इमाम की क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ुर्बत, उनकी मज़लूमी, उनकी ग़ुरबत, उनके पैगाम को याद रखना चाहिए और रहती ज़िंदगी तक हम कभी भी सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा से दूर ना हों। और जहाँ भी हम हैं, हम कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में हम बिदबी सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से उनकी मज़लूमी को बयान करें और पूरी दुनिया के सामने हम इस बात का ऐलान करें कि हम उन तमाम लोगों से इज़हार बेदारी करते हैं कि जिन्होंने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सताया था और आज मज़ीद जन्नतुल बक़ी को इन मुनहदिम करके जो लोग इस बात पर राज़ी हैं कि सिद्दीक़ ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र इसी तरह वीरान है। अल्लाह उन सब के अज़ाब में इज़ाफ़ा करे, अल्लाह उन सब को निस्तो नाबूद करे कि जो दुश्मन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। आगा अली भाई, मैं एक बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ये तजुर्बे की बात है, मुशाहिदे की बात है कि न कल दुश्मन ज़हरा इज़्ज़तदार था, न आज इज़्ज़तदार है। वालिद साहब का शेर अभी हुआ था कि इज़्ज़त तो दरे फ़ातिमा ज़हरा पे मिलेगी, बदबख्त मुसलमान कहाँ ढूँढ रहा है। तो हम अगर इज़्ज़त चाहते हैं, दरे फ़ातिमा पे आएँ, अगर फ़ज़ीलत चाहते हैं, दरे फ़ातिमा पे आएँ, अगर हम अज़मत चाहते हैं, दरे फ़ातिमा पे आएँ, अगर हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की दुआ चाहते हैं, तो दरे फ़ातिमा पे आना होगा। इस अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया में तमाम नाज़रीन अहले बैत टीवी से गुज़ारिश है कि आप मुख्तलिफ सेंटर्स में मजलिस फ़ातिमी में जा रहे हैं, मुख्तलिफ अज़ाख़ानों में जा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि इन अय्याम फ़ातिमिया में, यानी अभी जो सिलसिला चल रहा है और 3 जमात-उस-सानी तक ये सिलसिला है, एक मजलिस ज़रूर अपने घर में आप बर्पा करें बीबी की शहादत के हवाले से। और ज़रूर नहीं है कि आप सबको बुलाएँ, आपके घर में अगर 3, 4, 5 लोग हैं, 2 ही आदमी अगर आप अकेले भी अगर घर में रहते हैं, तो आप फ़र्श बिछाएँ, एहतिमाम करें। आप एक मरसिया लें, अगर मरसिया पढ़ सकते हैं, मजलिस पढ़ सकते हैं, मसाइब पढ़ सकते हैं, नोहा पढ़ सकते हैं और आप नियत करें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें, मौला हम आपकी दादी की मजलिस कर रहे हैं, आप भी तशरीफ़ लाइए और आप उस तरह मजलिस बर्पा करें, इमाम ज़माना की दुआ मिलेगी। जी बिस्मिल्लाह। एक मुख्तसर सी कॉल लेके सिर्फ 2 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मौसी भाई। जी आपको भी सलाम हो। कोशिश करता हूँ मैं भी बात करूँ। जज़ाकल्लाह। तो भाई आज ही मदद खुदा साहब बात कर रहे थे, तो खुदा साहब हमारा तो अकीदा है कि खुदा जिसे कमाल देता है दरे बदूल पे डाल देता है। खुदा जिसे कमाल देता है दरे बदूल पे डाल देता है। फर्क ना हो किसी को तो कह दो यहाँ की मदद, ये एक ही लफ्ज़ सारे शजरे कमाल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे पास तो ये एक तराजू है, हम तो इस पे सही देख लेते हैं कि क्या है और कैसे है और कौन है। सब छोटा सा सवाल ही पूछ रहा हूँ आपसे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट में खत्म करना है मुझे। बिस्मिल्लाह फरमाइए। चलो फिर कल पूछ लूंगा, आज नहीं खैर। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। माजरत चाहते हैं क्योंकि सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं और मैसेज दे रहे हैं आप, मैसेज दे दें ताकि काम कर रहा हूँ कि अय्याम अज़ाए फ़ातिमा का ये प्रोग्राम अहले बैत टीवी के तमाम नाज़रीन और आप तमाम अराकीन की तरफ से हम बारगाह अमीर में नायब ज़ियारत भी हैं, दुआ भी करेंगे कि अल्लाह सबको सलामत रखे। आएँ अल्लाह की बारगाह में हक़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देकर दुआ करते, या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मोमिनात ज़िंदगी गुज़ारें उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस और ईमान की हिफाजत फरमा। जो लोग बेरोज़गार हैं, बीवी के सदक़े में उन्हें रोज़ी अता फरमा, जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा,
ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، جنت البقیع کی تعمیر کا ثواب مہیا فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے ثواب کو مہیا فرما، دشمنان زہرا کو نیست و نابود فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بہترین انداز میں ادائے فاطمیہ برپا کر سکے۔ یا اللہ سب سے عظیم، سب سے اہم، سب سے بڑی دعا ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خدمت میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امان اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں اپنے دونوں مہمانان گرامی کے، اپنے بزرگ شاعر اہل بیت محمد خان جناب اسد رضوی صاحب ہمارے ساتھ بمبئی ہندوستان سے شامل ہوئے، اور مولانا رومان رضوی صاحب ہمارے ساتھ مستقل جو ہے وہ نجف اشرف سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، جوار امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام سے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، ایام فاطمیہ ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ اصلاح کا پہلو بھی ہمیں ترک نہیں کرنا ہے۔ جو چھوٹے ہماری جنریشن ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، پردے کے حوالے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے بہت آسان اور سادہ زبان میں ان کو جو تاریخی معاملات ہیں، جو تعلیمات ہیں بی بی کی، وہ بھی بہم پہنچائی، ہم اس کے بھی انتہائی مشکور ممنون ہیں۔ اور انشاءاللہ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا ہے، مگر انشاءاللہ جو ہے روز ہی ایام فاطمیہ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اور جنت البقیع کی جو مظلومیت ہے، جو آپ کی شکستہ قبر ہے، جہاں پر پہلو شکستہ کی بات